उसी परवरदिगार के नाम से शुरू करते हैं जो कतरे को गौहर और ज़र्रा खाक को खुर्शीद बना देता है। प्रोग्राम मेरे शाइन के साथ मुनव्वर अतीक हाज़िर खिदमत। हाज़रीन और नाज़रीन को इंतहाई मुअद्दबाना सलाम। शो की ज़ीनत बनने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज का प्रोग्राम हम आपके लिए कैपिटल फाउंडेशन चैरिटी डिफेंस से पेश कर रहे हैं। ये हमारा रूटीन का प्रोग्राम है जिसमें तकारीरी मुकाबला होगा, जिसमें बैतबाजी का मुकाबला होगा और जिसमें क्विज का मुकाबला होगा। इस प्रोग्राम के अंदर 2 स्कूल्स और पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो हमारे पहले मेरे शाइन प्रोग्राम में हिस्सा ले चुके हैं। उसमें तामीर सीरत हाई स्कूल रायविंड, उन्होंने आज पार्टिसिपेट करना है। उनके बच्चों ने आज इस प्रोग्राम में बैतबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेना है और उनका मुकाबला होगा मदीनातुल इल्म हाई स्कूल मराका मुल्तान रोड से। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम के आगाज में तकारीरी मुकाबला और तकरीरी मुकाबले के लिए सबसे पहली पार्टिसिपेंट, उसको मैं दावत देने जा रहा हूं आपकी बहुत सारी तालियों में। नाम से अल्लाह की करती हूँ आगाज़ी बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान है। सजावार खुदाए पाक सारी खूबियां, जो है रब सारे जहानों का रहीम मेहरबान। सदर जी वकार मुअज़्ज़ज़ सातिज़ा इकराम और मेरे हम मुकाबिल साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ज़ुबान के खूबसूरत अल्फाज जिसको मुनव्वर करने का एजाज़ हासिल करने जा रही हूँ, इसका खूबसूरत उन्वान है ए कायद तुझे मेरा सलाम। तेरी आन से मेरी आन है, तेरे नाम से मेरा नाम है, क्योंकि तेरे नाम से मंसूब है मेरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान दुनिया भर में मेरी शनाख्त और पहचान है। पाकिस्तान की मुअत्तर फिजाओं में, खूबसूरत शहरों और लहलहाते गांव में तेरी रूह बसती है। जिंदगी की हकीकत क्या है तूने बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा ने तेरी जिंदगी के बदले में हमें पाकिस्तान अता किया, जिसके नौनिहाल बेमिसाल नौजवान कड़ी कमान ख़वातीन अपनी बुजुर्गों की आन पे कुर्बान। ये पाकिस्तान मेरे कायद का पाकिस्तान, इस्लाम की अजमत का निशान। या अपनों को तो क्या गैर को भी दुख ना मिले, नफरत का जवाब प्यार से मिले। मिलकर सब रहें बसूरते नाखुन, कभी जुदा ना हो, ऐसे पाकिस्तान के बानी को मेरा सलाम। पाकिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के खजाने, बर्फ पोश बुलंदो बाला, चोटियों पर बल खाते दरियाओं के दहाने, मैदानों में सब्ज़ाज़ारों और वादियों में हसीना बिशारों के दिल फरेब नज़ारे, ये सब एहसान है तुम्हारे। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के कश्मीरी भी तुझे बेपनाह याद करते हैं। ऐ कायद मुझे तेरी बहुत याद आती है, तेरी याद मुझे खून के आंसू रुलाती है। ऐ कायद तुम तो सो गए हो, न जाने कहाँ खो गए हो, जरा उठकर देखो तो सही, तेरे पाकिस्तान को हासिदों की नजर लग गई है। नौजवान के किरदार में न तो शीजा की हया में कहीं भी तेरे पाकिस्तान का रंग नहीं है। एटमी धमाकों से खेलने वाला पाकिस्तान आज भी किसी की आंख में चोली से तड़प रहा है। इसकी तमाम सलाहियतें मुल्क बदर हो रही हैं, जो अहले हुनर पाकिस्तान के खून पे परफान चढ़ते हैं। शौक निशात में धन की तलाश में अपने चिराग गुल करके तहजीबें नौ के अंधेरों में खो रही हैं। ऐ कायद मैंने एक आजाद वतन में आंख खोली थी, आजाद फिजा में सांस ली थी, मगर अब फिजा खोटी खोटी सी क्यों है, ज़हनों में ख़दशों का अंबार क्यों है। उद्दाना खास्ता मुगलिया दौर के आखिरी अयाम की दास्तां तो नहीं दोहराई जाने वाली। नहीं, खुदा ना करे हमें फिर से मोहम्मद बिन कासिम की पुकार चाहिए, महमूद गज़नवी की ललकार चाहिए। हमें आप जैसा कायद चाहिए जो इस वतन की नजर उतारे। ऐ कायद मेरा वादा है, मैं उतारूंगी इसकी नजर, मैं सुधारूंगी इसकी किस्मत। तेरी खुशी पर निछावर कर दूंगी अपने खून का आखिरी कतरा भी। मौत आएगी तो मांगूंगी इसी मिट्टी का कफन, मौत आएगी तो मांगूंगी इसी मिट्टी का कफन, जिसमें मेरे कायद का है मदफन। तेरे पहलू से दूर मुझे नींद नहीं आएगी,
تیرے پہلو سے دور مجھے نیند نہیں آئے گی، تجھ سے دور میری روح چین کیسے پائے گی؟ یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، تیرا ساتھ رہے میرے ساتھ ہر گام، اے قائد تجھے میرا سلام۔ پاکستان بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے تقریر کی، اور میری اگلی پارٹیسپینٹ آپ کے سامنے ایک اور تقریر پیش کر رہی ہیں، اور یقیناً وہ بھی کیپٹل فاؤنڈیشن اسکول سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کے بھی جذبات کچھ اسی طرح کے ہوں گے۔ بہت ساری تالیاں اگلی پارٹیسپینٹ کے لیے۔ سعدیہ کے لیے بہت ساری تالیاں۔ سعدیہ آپ کے سامنے فن خطابت کے جوہر دکھائیں گی۔ اے کائنات کے پالن ہار، میری کلمے افکار کو، میرے حروف، میرے الفاظ، میرے اشعار کو آسان ہنرے سخن عطا فرما کہ میرا حرف حرف کوہر ہو۔ صدر ذی وقار اور میرے ہم مقابل ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا خوبصورت عنوان ہے آج کا طالب علم اور کل کا رہنما۔ جناب صدر، جب ایک بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک سفید کاغذ کی مانند ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ہم جماعت طالب علموں سے متاثر ہو کر ان سے ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ ہم آہنگی کا یہ عمل فطری، خوشگوار مگر غیر شعوری ہوتا ہے۔ زندگی کے اس لچکیلے دور میں ماحول کے اثر کو قبول کرنے میں پیش ہوتا ہے، اور یہ طالب علمی کا زمانہ ہی ہے جب وہ سماجی نظام سے ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ اپنا رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے، جو طالب علم کی انفرادی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی طرف اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ جناب صدر، چونکہ اس کے طالب علم کا دور آگے بڑھتا ہے، اس کی سوچ اور شعور میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز، غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنے وطن میں ہونے والے واقعات اور حالات کی اونچ نیچ کو بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو ایک مفکر، ایک شاعر، ایک مصنف، ایک سائنسدان، ایک ڈاکٹر یا انجینئر کا روپ دھار لیتا ہے۔ سیاسیات کا طالب علم ملک کے معاشی اور سیاسی حالات پر گہری نظر رکھتا ہے، ملک کے مسائل کی ترکیبیں سوچتا ہے، ملکی مسائل کو سمجھتا ہے، اور جب اس کا شعور بالغ ہوتا ہے تو آنے والی نسلوں کے بالغ رائے اسے اپنا رہنما چنتی ہے، اور یوں ایک طالب علم اپنے طالب علمی کے دور سے ہی اپنی درجہ بدرجہ وطن کی رہنمائی کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں آج کا طالب علم اور کل کا رہنما۔ جناب صدر، مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے، صرف وہ طالب علم جس کے سامنے واضح مقصد اور جستجو کا جذبہ ہو۔ جی میرے مد مقابل ساتھیوں، میں نے ٹھیک کہا نا؟ آنے والا کل ہو روشن کل کی نسلوں کے لیے، آنے والا کل ہو روشن کل کی نسلوں کے لیے، آج ہم کو اس کی خاطر دل جلانے چاہیے۔ بہت شکریہ، اور دونوں بچوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فن خطابت کے جوہر دکھائے، اور اس وقت مڈل کلاس میں ہم جا رہے ہیں، اور دو بچے ہمارے پاس اور ہیں جو آپ کے سامنے 5 منٹ کی سپیچ کریں گے، 3 منٹ کی سپیچ کریں گے۔ سب سے پہلے سمران آپ کے سامنے فن خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان، ہے سزاوار خدائے پاک ساری خوبیاں، جو ہے رب سارے جہانوں کا رحیم و مہربان۔ صدر ذی احتشام، معزز سامعین اور میرے ہم مقابل ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا خوبصورت عنوان ہے 23 مارچ۔ صاحب صدر، 23 کا عدد تو بچے بڑے سینکڑوں بار دہراتے ہیں، اور ماہ مارچ بھی بے شمار قوموں کی زندگیوں میں بار بار آتا ہے اور خاموشی سے چلا جاتا ہے،
لیکن دو الفاظ کا مرکب یہ عنوان پاک قوم کو اس کی تابندہ تاریخی دن کی یاد دلاتا ہے۔ 23 مارچ کا ذکر جب ہماری سماعتوں کو چھوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں 1940 کا سال بھی مہک اٹھتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کا روشن دن تھا جب منٹور پارک، جسے آج اقبال پارک کے خوبصورت نام سے منسوب کیا گیا ہے، اپنے رہنماؤں کی قیادت میں امت مسلمہ کا ٹاٹھے مارتا ایک بہرے بے قرار تھا۔ قوم نے یکجان ہو کر دو ٹوک فیصلہ کر دیا تھا، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، ایسا پاکستان جس کی فضا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کا بول بالا ہو، ایسا پاکستان جہاں ہر انسان سکھ کی نیند سوئے گا تو صرف اچھے اعمال کے لیے ہی جاگے گا۔ صاحب صد، یاد رہے اس فیصلے کی بنیاد ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، کئی سال نہیں، بلکہ صدیوں پر محیط ہے۔ اس سوچ کا برِ صغیر میں آغاز تب ہوا جب پہلا کافر مسلمان ہوا۔ وہ قوم جس کی سلطنت 800 سال سے برِ صغیر کی قسمت سنوار رہی تھی، اپنے رہنماؤں کی عیاشیوں کی بدولت محکوم ہو گئی، لیکن یہ قوم کبھی نہ سوئی۔ اس کا کہنا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس سوچ کا برِ صغیر میں باقاعدہ آغاز 1837 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کی قیادت میں ہوا۔ 1858 کی جنگ آزادی کے بعد اس کی تڑپ اور مضبوط ہو گئی۔ سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کی سرپرستی میں یہ تصور پروان چڑھا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے میں سب سے بڑی مسلم ریاست پاکستان کا ظہور ہوا۔ الحمدللہ ہم آج بھی ایک آزاد قوم کے واسی ہیں، مگر یاد رہے اس کے جانوں گے اور مانو گے عصمتوں کا خون بھی شامل ہے۔ کتنے ہی لوگ سکھوں، ہندوؤں، انگریزوں کی بدترین ظالمانہ سختیوں کی بدولت سسک کر مرے، اپنے دماغی توازن کھو بیٹھے۔ یاد کرو ان کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی جن کی بہو بیٹیوں کی عصمتیں ان کی آنکھوں کے سامنے تار تار کی گئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اب بھی ہمارا پاکستان ویسا ہی ہے جیسا ہم نے سوچا تھا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا اب بھی ہمارا پاکستان ویسا ہی ہے جیسا ہم نے سوچا تھا؟ نہیں نا، ہم لوگ نہ قومی نہ عوامی ہیں ابھی تک، انگریزیوں انگریز کے حامی ہیں ابھی تک۔ 50 برس بیت چکے ہیں مگر افسوس اس قوم میں آثار غلامی ہے ابھی تک۔ آئیں ہم سب 23 مارچ کا دن منانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی عہد کریں کہ ہم اپنے فعل و قول میں ہم آہنگی پیدا کریں گے، اپنی اپنی جگہ اپنا فرض ادا کریں گے۔ بس ایک شعلہ جلا دو کسی صداقت کا، بس ایک شعلہ جلا دو کسی صداقت کا، زمانہ آپ ہی صدیوں تک ہوا دے گا۔ شکریہ۔ کیپٹل فاؤنڈیشن کے بچے ایک سے بڑھ کر ایک، اور جس انداز سے وہ تقریر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کے پیچھے بہت محنت ہوئی ہے۔ 7 اگلے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، وہ آپ کے سامنے اسپیچ پیش کریں گے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں احباب، عالم ابو خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ گرامی قدر صاحب صدر، محترم حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا خوبصورت موضوع سخن ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ صاحب صدر، لفظ حرم اپنے معنوں میں ایک مقدس پناہ گاہ، ایک عبادت گاہ، ایک مقام احترام ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے حرم مسلمان کا جسم، اس کی روح، اس کی جان، اس کی آن، اس کی شان، اس کے لیے توشہ تو جہاں ہے۔ حرم کعبہ سے رحمت للعالمین کا سورج طلوع ہوا، حرم مدینہ میں پوری آب و تاب سے چمکا، اور پھر پوری دنیا کے لیے بکائے نور بن گیا۔ امت مسلمہ کے سالار کلمہ توحید کو سینوں میں بسائے، یک قدم یک جان ہو کر جب سمندروں کی طرف بڑھے تو سمندر ان کے راستوں سے ہٹ گئے، صحراؤں کا رخ کیا
تو ویران صحراؤں میں ان کے لیے راستے بن گئے. کفار کی طرف چلے تو کفار بھی ان کے ڈر سے ڈرنے لگے. صاحب صدر جہاں بھی ان کے قدم پڑتے تھے وہاں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے تھے. اسلام کا لشکر جب کفار کو روندتا ہوا اندلس کے ساحل پر اترا تو غرق اہن لاکھوں کفار کا لشکر ان کے سامنے تھا. لیکن سفر کی صعوبتوں سے تھکے ماندے مٹھی بھر مسلم شیر زندہ دلوں بیدار آنکھوں اور جمع ولولوں کے ساتھ اس انداز سے میدان میں اترے کہ کفار کی طاقتوں کا گمن خاک میں مل گیا. الغرض صفائے ہستی کے گوشے گوشے میں یہ نعرہ گونجنے لگا: چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. مگر افسوس صد افسوس جب مسلمانوں نے اتحاد کی حقیقت سے آنکھیں موند لی تو ان کا شرادہ منتشر ہونے لگا. کفر کی فوجیں ان پر چڑھ دوڑیں اور زمین ان کے لیے تنگ ہونے لگی. سقوط بغداد کا منظر اتنا دلسوز اور بھیانک تھا کہ اس کے تصور سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. سقوط ڈھاکہ آج بھی ہمارا منہ چڑھاتا ہے. صاحب صدر ان سب دلخراش داستانوں کی بنیاد صرف اور صرف نفاق کا بیج تھا. حاضرین مجلس ذرا غور کیجیے، آج بھی عالم اسلام بالخصوص ملت پاکستان جذبہ باہمی سے محروم ہے. مسجدوں میں لڑائی، قبیلوں میں آویزش، سیاسی جماعتوں میں تصادم، مرکز اور صوبے آپس میں گتھم گتھا ہیں. اللہ رسول کے نام پر ایک دوسرے کے سینوں میں گولیاں اتاری جا رہی ہیں. نمازی شہید ہو رہے ہیں، مسجدوں کے مینار قتل و غارت کی گواہی دے رہے ہیں. ہمارے شہر ڈرون میزائلوں کے نشانوں پر ہیں اور ہمارے دشمن ہماری نااتفاقی سے فائدہ اٹھا کر ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. صاحب صدر اور حاضرین مجلس، میں اللہ اور رسول کے نام کی دہائی دے کر کہتا ہوں، آنکھیں کھولو تو شاید دیوار کو پڑھو. میں ہر مسلم کے ضمیر پر دستک دیتا ہوں، للہ جاگو، للہ جاگو. یہ لا الہ الا اللہ کا دیس ہے، یہ حرم کے پاس بانوں کا دیس ہے. اسے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے، اسے کشمیری مسلمانوں کے آنسو پہنچنے ہیں، اسے فلسطین کے بیٹوں کی مدد کو پہنچنا ہے، اسے بابری مسجد اور مسجد اقصی کی حرمت کو بحال کرنا ہے. آؤ ہم سب ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں، ہم یکجان ہو جائیں. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خیبر سے کراچی تک اور وادی نیل سے لے کر کاشغر تک ایک زنجیر بنائیں. کربلا کی داستان کو پھر سے دہرائیں، ابو بکر عمر عثمان کی سلطنت کو پھر سے آباد کریں. آؤ ہم سب عہد کریں، باطل کے اندھیروں کو دنیا سے مٹا دیں گے، باطل کے اندھیروں کو دنیا سے مٹا دیں گے. ایمان کی ہر دل میں ہم شمع جلا دیں گے. طوفان حوادث کی ہر موج سے ٹکرا کر ملت کے سفینے کو ساحل سے لگا دیں گے انشاءاللہ. شکریہ. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل فاؤنڈیشن کی وہ ٹیمیں جو تقریری مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں کس قدر تیاری سے ہیں، اور اس وقت اس تقریری مقابلے کی آخری پارٹیسپینٹ طیبہ ارشد سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور فن خطابت کے جوہر دکھائیں. اے کائنات کے پالنہار میری کلمے افکار کو، میرے حروف، میرے الفاظ، میرے اشعار کو آسان ہنر سخن عطا فرما کہ میرا حرف حرف گوہر ہو. صدر ذی احتشام اور معزز سامعین، آج کا موضوع سخن جو میری ضد زباں ہے اس کا خوبصورت عنوان ہے چاند میری زمین، پھول میرا وطن. صدر ذی وقار، یہ زمین قاسم و محمود کی عظمت کا نشان، حیدر و ٹیپو منہاس کی جرت کا نشان. یہ میرے وطن کے جانثاروں کی زمین، جانبازوں کی زمین، شاہ سواروں کی زمین. یہ زمین جذب ہے جس میں میرے بھائیوں کا لہو، میرے پیاروں کا لہو، میرے شہیدوں کا لہو. اس لہو کو ابھی لفظوں میں سجانا ہے مجھے، اس زمین پر ایک نئی جنت کو بسانا ہے مجھے. صدر ذی وقار، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریا کی موج سے اٹھاتا ہے سیماب. کس نے بھر دی خوشہ گندم کی جیب،
मौसमों को किसने सिखाए है खुए इंकलाब। जनाबे वाला, यही तो वो जाती किबरिया है जिसने हमें मुसलमान बनाया और हमें कायद की सूरत में एक मर्दे आन दिया जो इरादों में सूरत फौलाद था। फहमो फरासत का ये पैकर बेतेग लड़ा और गुलामी की जंजीर को तोड़ डाला। लाखों जानिसारों के खून ने बरसगीर की इस सरजमीन को सैराब किया तो उजड़ी हुई मांग में मोती परोए गए। मुसलमानों की अजमत रफ्ता बहाल हुई, मुर्दा दिलों को जिंदगी के नए वलवले अता हुए। मुरझाई हुई जिंदगियां आजादी की रूह से खिल उठी और फिजा नाराए तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। लाखों पेशानियां सजदे शुक्र में जमीन बोस हुई और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान का ज़हूर हुआ। चांद से ज्यादा खूबसूरत सरजमीन और फूल से ज्यादा हसीन वतन पाकिस्तान मेरी पहचान है। मेरे वतन की पाक सरजमीन बुलंदों बाला कोहसारों, सब्ज मैदानों और वसी सहराओं का मुरक्का है। इसके कोहसारों में फूलों और फलों से सजी वादियां जन्नत की नसीर पेश करती हैं। गुनगुनाती नदियां, बर्फपोश चोटियां, आबशारों की दिलफरेबी, बल खाते दरिया कुदरती हुस्न में जन्नत का नजारा पेश करते हैं। इसके सरसब्जो शादाब खेत इसके मेहनत कशों के गुण गाते हैं। इसके सीने में छुपी मादनियात, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की कदीम तहजीबें इसका सरमाया इफ्तिखार हैं। इसने अजीज भट्टी, डॉक्टर कदीर और शहबाज शरीफ जैसे सपूतों को जन्म दिया है। इसकी रगों में एटमी तवानाई का खून गर्दिश करता है। इसकी चांद जैसी खूबसूरत सरजमीन यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों की जमीन है। इसके बदन पर लाली यमन की तरह सजी हुई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद के मीनार आसमान से बातें करते हैं। फलक बोस पहाड़ों की सुरंगों में रेल का बल खाना, कोहसारों के दामन में बल खाते हुए मोटरवे का लहराना, ये सब कायद का नवाजा हुआ तोहफा है कि जन्नते अर्जी है। सदरेजी एहतिशाम, इस सरजमीन के सीने में रंग रंग की कौमें बसती हैं, रंग रंग का लिबास पहनती हैं, रंग रंग की बोलियां बोलती हैं, लेकिन सबका एक ही नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए सवाल ना हो। बहुत ही टफ कंपटीशन कैपिटल फाउंडेशन स्कूल के बच्चों के दरमियान, लेकिन जाहिर है कि हार जीत मुकाबले का हुस्न होता है। तो यहाँ पर बैठे जजेस ने जो फैसला किया, इनकी तकारीर सुनकर उसमें साद नंबर 1 पर है, उनके लिए बहुत सारी तालियां। और साद हमारे साथ अगले प्रोग्राम मेरे शाइन में मेरे शाइन का हिस्सा होंगे और उनका मुकाबला किसी और स्कूल के साथ होगा। बहुत सारी तालियां एक बार फिर साद के लिए। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा।